وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق مدینہ مزار کے افتتاح کے بعد گفتگو کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کیا سرائیوں سے گریز کیا جانا چاہیے، اور یہ ایک بڑا اہم ایونٹ ہے جو سعودی عرب میں ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پہ ساری اسلامی دنیا اکٹھی ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم پاکستان اپنے ملک کی نمائندگی کے لیے گئے ہیں، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کالی بھیڑوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میڈیا میں لوگ 50-50 لاکھ سیلری لے رہے ہیں، خواجہ صاحب ان کے نام لیں، وہ کون لوگ ہیں؟ اس طرح پورا میڈیا سمجھتا ہے کہ شاید آپ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال کر کے تو مجھے ذرا پوزیشن کلیریفائی کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کل جب میں نے یہ بات کی تو اس کے بعد میرے ایک ایسے دوست کا مجھے فون آیا جس کی پختگی کردار کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہے اس ملک میں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے برے ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر سیاست میں اچھے برے لوگ موجود ہیں تو کیا صحافت میں نہیں ہو سکتے؟ یا سول بیوروکریسی میں اچھے برے لوگ موجود نہیں ہیں؟ کس ادارے میں اچھے اور برے لوگ موجود نہیں ہیں؟ تو اچھے لوگوں کے دم سے یہ نظام اور معاشرہ چل رہا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسپانسرڈ پروگرام کرتے ہیں، ایسے ٹی وی چینلز موجود ہیں جن کا صحافت سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے جرنلسٹ موجود ہیں جنہوں نے جرنلزم کیا ہی نہیں ہے اور وہ جا کے اینکر بن گئے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جرنلزم نہیں کیا لیکن ان میں اچھے اینکر بھی ہیں اور ایسے اینکر بھی ہیں جو اینکر نہیں جج بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ اینکرز جو جج بنے ہوئے ہیں اور جو دوسرے کو بات کرنے کا موقع فراہم نہیں کرتے اور جو اپنے ون وے ٹریفک کے طور پہ پروگرام کرتے ہیں، میرا مخاطب وہی لوگ ہیں۔ خواجہ صاحب، آپ ان کا نام لیں، اس طرح یہ سمجھا جائے گا کہ شاید حکومت کی کوئی کارکردگی ہے یا آپ لوگ پریشر میں آ چکی ہے نون لیگ کی حکومت پاناما کیس کی وجہ سے، ڈان لیگ کی وجہ سے۔ خواجہ صاحب، نام لینا چاہیے اینکر جو بھی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ تو بہادر آدمی ہیں، اس حوالے سے بات کریں کون ہے تاکہ نام لینا چاہیے آپ کو۔ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، اب آپ کے کہنے پہ میں اکسایا تو نہیں جاؤں گا، اور جب جس کا نام لینا ہوگا میں لیتا بھی ہوں۔ بجٹ کے حوالے سے بتائیے گا، کلبھوشن یادیو کے حوالے سے معاملہ جو کلبھوشن یادیو کے حوالے سے بار بار آرمی چیف نے بھی جو گفتگو کی اس میں بھی یہی تاثر نظر آیا کہ فوج اکیلی اس کو دیکھ رہی ہے معاملہ۔ ایسے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کلبھوشن کا معاملہ پاکستان کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ انڈین آرمی کا ایک جاسوس رنگے ہاتھوں ثبوتوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے، وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے۔ اب اس کو پاکستان کی ملٹری کورٹ نے ملٹری ایکٹ کے تحت ایک قانون ہے باقاعدہ، اس کے تحت سزا دی ہے، اور اب مختلف نقطۂ نظر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پہ پالیٹکس نہیں کی جانی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں ہندوستان گیا ضرور ہے، مگر بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور انہوں نے پاکستان کے لیے کشمیر سمیت مختلف تنازعات پہ عالمی عدالت انصاف میں جانے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو اس پہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ مل کے ایک حکمت عملی بناتے ہیں۔ جب بھی قومی سلامتی کا معاملہ ہوگا، حکومت کوئی بھی ہو، الیکٹڈ ہو یا ایون نان الیکٹڈ بھی گورنمنٹ ہوگی، کوئی بھی ہو، قومی سلامتی کے معاملے پہ کبھی کمپرومائز کوئی نہیں کرتا، اور جو ریاستی ادارے ہیں وہ مل کے، جن کی یہ ذمہ داری ہے، فارن پالیسی ہو یا پاکستان کا دفاع ہو یا اور باقی ادارے ہیں، وہ مل کے کام کرتے ہیں، یہاں کوئی تنہا کام نہیں کرتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض سیاستدان، اور آپ پھر مجھے کہیں گے کہ نام لو، کس کس کا نام لیں، اور بعض لوگ جنہوں نے اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں وہ ون وے ٹریفک چلا رہے ہیں کہ کلبھوشن کے معاملے پہ شاید پاکستان نے کسی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور ریاستی ادارے ایک پیج پہ، اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی نظریاتی لوگوں کو چھوڑ کے پی ٹی آئی نظریاتی لوگوں کو چھوڑ کے الیکٹیبلز کو لے رہی ہے، جس میں فردوس راشد قوان ہے، دیگر لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں؟ نظریات کہاں گئے؟ ان کا سوال لینا کہ آپ کا لینا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک دور تھا خواجہ صاحب کہ مسلم لیگ نون جو ہے وکلاء نے ان کے ساتھ مل کر تحریک چلائی تھی۔ کل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار اور سپریم کورٹ بار نے مسلم نواز شریف کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف نکلے ہیں باہر۔ کیا سمجھتے ہیں، اور خاص صاحب نے جو سیکیورٹی رسک ہے کلبھوشن یادیو پر، نواز شریف صاحب کو کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو بات یہ ہے کہ وکلاء کے بعض وکلاء برادری میں سے بعض لوگوں نے استعفے کی بات کی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد نے کہا ہے کہ یہ غیر ضروری بات ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تحریک اس پر کھڑی کی جا سکتی، کیونکہ جب مشرف نے عدلیہ کو گھر بھیج دیا تھا تو سچویشن بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ پاکستان کے وکلاء این بلاک، پاکستان کا سارا میڈیا این بلاک، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں
और सिविल सोसाइटी सब इकट्ठे थे अदलिया की बहाली के लिए। आज एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत है, ज़ाहिर है हमारे मुखालफिन भी मौजूद हैं, उनके हामी वकला में भी मौजूद हैं, तो आप उन्हें बात करने से तो नहीं रोक सकते, ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी फिक्रमंदी वाली बात नहीं। सिक्योरिटी रिस्क जो खान साहब ने किया था वो हो गई बात। इमरान खान साहब जो हैं वो खुद जमहूरियत के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि इमरान खान साहब की हरकतें जो हैं वो एक ऐसे अल्लड़ नौजवान वाली हरकतें हैं जिसे सियासत की अलिफ बे नहीं पता। और मैंने हमेशा कहा है कि इमरान खान उसी शाख को काट रहा है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ आग से खेल रहा है। पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में जब जब जमहूरी निज़ाम को कोई जक पहुंची है, उसके पीछे या उसके आगे इमरान खान था, या इमरान खान की पॉलिटिक्स थी जिसने जमहूरी हुकूमत को वनरेबल करने की उसने हर बार कोशिश की है। वो इमरान मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुखालफत में इतना आगे बढ़ गया है कि उनकी आंखों पे इंतकाम और नफरत की पट्टी चढ़ गई है, और जब वो कोई कदम उठाते हैं ये नहीं सोचते कि उनके इस कदम से मुल्क के जमहूरी निज़ाम को ख़तरा पहुंच सकता है या वो कमज़ोर हो सकता है। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि चाइना का दौरा करके आए हैं, परवेज़ खटक आपके साथ थे, तस्वीर भी सामने आई है कि मुस्तकिल प्लान है परवेज़ खटक नून लीग ज्वाइन कर लें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। परवेज़ खटक साहब और मुराद अली शाह साहब हमारे साथ चीन के ट्रिप में थे, उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा वक्त गुजरा है और बड़ी खुशगवार यादें हैं उस ट्रिप की। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यही मैं इसलिए कहा करता हूँ, जब सियासतदान आंखें सुरख करके और ऊंची ऊंची आवाज़ में एक दूसरे के खिलाफ बात करें तो उसको ज़्यादा सीरियस न लिया करें। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वकला की बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून के हक़ में है। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी सलामती के मामले पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा।